میاں صاحب آپ کی بہادری سے پورا پاکستان واقف ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑتے ہیں, ڈیل کر کے ملک سے فرار ہوتے ہیں. نواز شریف بکا نہیں, جھکا نہیں. ایسے عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فخر ہے. انہوں نے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے گندے کپڑے دھوئے. ایسے عظیم شخص کی بیٹی ہیں جس نے ہمیشہ سے دنگ, دوس اور دھاندلی کی سیاست کی, اور اقتدار لینے پر یا قبضہ کرنے پر آپ لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. جو اسحاق ڈار صاحب انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے, یوم تکبیر پر بھی ان کے اعصاب پر عمران خان سوار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں گلفام چودھری, آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز. پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے. فرسٹ آف آل, آج کا دن یوم تکبیر ہے اور آج 26 سال مکمل ہو گئے ایٹمی دھماکے کیے, اور یہ اتنا اہم دن تھا آج کے دن کہ اسلامی دنیا کے اندر ایک ایسا ملک جس نے اپنے آپ کو نہ صرف ایٹمی پاور منوایا بلکہ دھماکے کر کے انہوں نے باقی مسلم ممالک کا بھی حوصلہ بڑھایا, اور مسلم ممالک کو اس چیز کا یہ حوصلہ ہوا کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا ملک موجود ہے جو نہ صرف ایٹمی قوت ہے بلکہ جب بھی ہم مشکل وقت آیا ہمارے ساتھ سٹینڈ بھی لے گا اور کھڑا ہوگا. یقین طور پر یہ بہت بڑی پیش رفت تھی. اور اگر آج ہم بات کریں اس سینیریو میں تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن کا جو ہیرو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے یا ان کی ٹیم تھی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جیلی انقلابی جو 1988 1990 سے اپنے اوپر شیر کی کھال پہن کر اپنے آپ کو زبردستی شیر منوانے پر بضد ہیں, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہمیں کریڈٹ دیا جائے. اب ان کا کریڈٹ کتنا بنتا ہے اس میں, آج بھی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف صاحب نے کہ میں نے وہ دھماکے کروائے اور مجھے $5 ارب کی آفر کی گئی تھی لیکن میں نے وہ قبول نہیں کی اور ایٹمی دھماکے کیے. تو میاں صاحب آپ کی بہادری سے پورا پاکستان واقف ہے. آپ کس قدر بزدل ہیں یہ بھی پوری قوم جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. آپ جیل جائیں, آپ کو مچھر کاٹتے ہیں. آپ جیل جائیں, آپ کو سہولیات ساری کی ساری گھر والی چاہیے. آپ جیل جائیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑتے ہیں, ان کے بوٹ پالش کر کے ڈیل کر کے ملک سے فرار ہوتے ہیں. اتنے دلیر ہیں آپ. تو اس حوالے سے اگر آج کے دن کا کریڈٹ دینا بنتا ہے تو وہ نو ڈاؤٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بنتا ہے, اور وہی اس کریڈٹ کے حقدار بھی ہیں جو جیلی ارسطو اور جیلی قسم کے انقلابی اٹھ کر آج یہ دعوے کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آج کے دن کا حقیقی ہیرو کون ہے. اس کے بعد آج الیکشن ہوئے ہیں جی مسلم لیگ نون کے. پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ 26 سال میں آج پہلی دفعہ یوم تکبیر کی چھٹی کیوں دی گئی, کیونکہ خان صاحب کے کچھ کیسز تھے, سائفر کیس تھا, اور 3 سیٹیں جو مسلم لیگ نون نے ہتھیائی ہیں فارم 47 کے نتیجے میں اسلام آباد سے, پنڈی سے, ان کے فارم 45 پیش کرنے کا آرڈر تھا عدالت کا, اور جب اوریجنل فارم 45 جانے تھے تو وہاں پر یہ تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون سے چھن جانی تھیں. اس لیے انہوں نے آج کا دن بڑا بابرکت بنا کر پیش کیا, اور فارم 47 کی پیداوار ایک جوکر وزیر اعظم نے آج کا دن ایک چھٹی کا اعلان کیا. بصورت چھٹی کے بعد انہوں نے الیکشن کروائے, اور نواز شریف صاحب 6 سال بعد ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہوئے. اب یاد رہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے حالیہ عہدے سے استعفیٰ دیا تھا, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, اور آج وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے. لیکن یہاں پر میں ایک سوال قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر کیس جائے PTI کا تو آپ کو 101 عیب نظر آتے ہیں اور الیکشن کلزم قرار دیے جاتے ہیں اور بلے کا نشان چھین لیا جاتا ہے. تو کیا میاں نواز شریف جو بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں, کیا اس کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی وہ پارٹیاں جن کے فیصلے کچن کیبنٹ میں بیٹھ کر ہوتے ہیں, وہ پارٹیاں جن کے فیصلے 5 لوگ کرتے ہیں, 10 لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے, باپ بیٹی آپس میں کہ بیٹی نیب صدر ہو گئی, باپ صدر ہو گیا, فلاں جنرل سیکرٹری ہو گیا, داماد کے پاس فنانس سیکرٹری ہو گیا. تو اس طرح کی پارٹیوں کے آپ الیکشن ایکسیپٹ کرتے ہیں, بلکہ ان کو آپ ریلیف دیتے ہیں, الیکشن کمیشن ریلیف دیتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی تو وہاں پر آپ کے معیار کچھ اور ہیں. تو یاد رہے کہ آپ کا جو بغض ہے, جو حسد ہے, جو عناد ہے, وہ کبھی بھی آپ کو ناانصافی پر مجبور نہ کرے. کم از کم قاضی کا یہ پیمانہ ہونا چاہیے. بصورت یہ تقریباً 28 جولائی 2017 میں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے فیصلے جو پاناما کیس کے تناظر میں دیا گیا تھا, اس کے بعد ان کو وزارت عظمیٰ سمیت پارٹی صدر سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے. تو آج ان کو دوبارہ ایٹ دا اینڈ
صدر بنوا دیا گیا ہے۔ ایک بڑی مزے کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے آئی ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف بکا نہیں، جھکا نہیں، ایسے عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فخر ہے۔ تو بالکل فخر ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل ہسٹری انتہائی غلیظ قسم کی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے منتخب جمہوری حکومتوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا پرووائڈ کیا۔ انہوں نے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے گندے کپڑے دھوئے اور جب اپنے اوپر مشکل ٹائم آیا تو بوٹ پالش کر کے راہ فرار اختیار کی۔ میاں نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر جتنے بھی سابق وزرائے اعظم آئے ان کے خلاف ان کی منتخب جمہوری حکومتوں کے اندر گند گھولنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور جس طرح سے وہ ہمیشہ سے فراڈ پر، خریدنے پر، ڈرامے بازی پر، ایکٹنگ پر، جھوٹ پر مبنی حکومت میں ایک بیانیہ بناتے تھے، اسی طرح کے بیانیے آپ کے بھی ہیں، اسی طرح کے مین جو حکومت کرنے کا سٹائل ہے وہ آپ کا سیم ٹو سیم ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلا شبہ آپ ایک ایسے عظیم شخص کی بیٹی ہیں جس نے ہمیشہ سے دنگ دوس اور دھاندلی کی سیاست کی، جنہوں نے ہمیشہ سے جمہوریت کی روایات کو گندہ کیا، اور آپ نے بھی وہ روایات برقرار رکھی اور فارم 47 کے نتیجے میں آپ نے وہ سیٹ لی اور وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آپ جا کر بیٹھے ہیں، اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور اقتدار لینے پر یا اس قبضہ کرنے پر آپ لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ تو یقینی طور پر یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کو ہی جاتا ہے یا پھر ان کی بیٹی کو جاتا ہے۔ اس کے بعد آج بات کر لیتے ہیں، نجم سیٹھی صاحب نے ایک دعویٰ کیا۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک انوکھی منطق پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو ڈر ہے کہ کہیں اسحاق ڈار صاحب معیشت ٹھیک نہ کر دیں۔ تو بڑی بات ہے جی، کیا کہہ سکتے ہیں۔ نجم سیٹھی جس نے ہمیشہ سے چھوٹی چھوٹی وزارتیں لینے کے لیے کبھی مسلم لیگ نون، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی اسٹیبلشمنٹ، سب کے باری باری جوتے پالش کیے، اور یاد رہے کہ ان لوگوں کا تعلق مقتدرہ سے بھی اچھا ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹی سے بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو صرف کوئی نہ کوئی عہدہ چاہیے ہوتا ہے، اور قابلیت کی بنیاد پر نہیں، چاپلوسی کی بنیاد پر۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آپ کی اکانومی پچھلے 18 ماہ کے اندر ریکارڈ ہے، اس کا ٹاپ پہ اس کی بربادی ہوئی ہے، اور وزیر خزانہ کون تھے؟ اسحاق ڈار صاحب۔ اب بھی وہ نائب سینئر وزیر اعظم ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ معیشت کی سطح ٹھیک کرتے ہیں۔ آخر میں شرجیل میمن صاحب ایک اسٹیٹمنٹ میں بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیل میں قید شخص ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا دن ملک کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ آج کے دن پاکستان ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ ایٹمی دھماکوں کا مقصد پوری دنیا کو بتانا تھا کہ ہمارا ملک کمزور نہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پوری فیملی نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی قیمت ادا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں بیٹھے شخص کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں اور آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں۔ یہ شخص جیل میں بیٹھ کر حکومت بنا رہا ہے اور سارے کام کر رہا ہے، غلط ویڈیو چلا کر ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آج کا دن یوم تکبیر ہے، اور ویسے ہر کوئی اپنے ہاتھ کے اوپر کیچپ مل کے اس کو خون ظاہر کر کے شہید بننے کے چکروں میں ہے۔ نون لیگ والے کہتے ہیں یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، لیکن ان کے منہ سے آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام سننے کو نہیں ملے گا۔ حامد میر صاحب نے آج خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنا چاہا تھا، لیکن ان کو آپ لوگوں نے نشانی عبرت بنا دیا، اس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا۔ یعنی کیسے مدد مجاہد کو کوئی بھی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن اپنے سیاسی لیڈروں کو ان کی چاپلوسی میں اتنا گر چکے ہیں کہ سارے کے سارا کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بجائے ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بات نوٹ کر لیں کہ آج کے دن میں یوم تکبیر پر بھی ان کے اعصاب پر عمران خان سوار ہیں، اور ان کے دماغوں سے عمران خان کا ڈر نہیں جا رہا۔ تو خان صاحب کے کون سے انٹرویوز چل رہے ہیں یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، آرٹیکل چھپ رہے ہیں بالکل، لیکن پاکستان کے اندر میڈیا آزاد ہے، بہت زیادہ آزاد ہے، انہوں نے ایک بھی آرٹیکل نہیں چھاپا۔ یہ سارے کے سارے آرٹیکل انٹرنیشنل لیول پہ چھپ رہے ہیں۔ اور رہی بات جیل میں بیٹھ کر حکومتیں بنانے کی، تو ایک دعویٰ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں وہ شہید ہونے کے بعد بھی قبر سے حکومتیں بنا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ
قبر سے حکومتیں بنا سکتا ہے تو اوبیسلی کوئی بندہ زندہ ہو کر جیل میں بیٹھ کر حکومت بنا سکتا ہے. تو شرجیل میمن صاحب بھی آج کی اسٹیٹمنٹ کے بعد لگ رہا ہے کہ جہالت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، لیکن اللہ پاک وطن عزیز کامیاب ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.